الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله تعالى في مقام آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر ويأتين من كل فج عميق. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگ دوستو، تمام صفات خدا بندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن شریف کی جو آیت میں پڑھا ہوں، اس میں اللہ فرماتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجیے۔ یأتوک رجالا، یہاں پہ لوگ آپ کے پاس چل کے آئیں گے، پیدل چل کے۔ وعلی کل ضامر، ہر دور دراز سے دبلی پتلی اونٹنیوں میں سوار ہو کے آئیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حج یہ خانہ کعبہ کو مکمل بنا دیا تو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں میں آپ حج کا اعلان کر دیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، پہاڑ میں چڑھ کے اعلان کیا، اے لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے۔ اور اس آواز کو اللہ نے تمام انسان و جناتوں کے روحوں کے پاس پہنچا دیا۔ جو پیدا ہو گیا تو اس کے پاس بھی، جو نہیں ہوا تو اس کے پاس بھی، سب کے پاس پہنچا دیا، سب نے سن لیا۔ جس نے لبیک کہا ہے وہ حج کرنے جائیں گے۔ اس آواز کو سن کے جس نے بھی لبیک کہہ دیا تھا وہ سب حج کر کے ہی مریں گے، اور جس نے نہیں کہا تھا وہ حج نہیں کرتے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو پہنچایا ہے، اور لوگ حج کرنے جاتے ہیں دور دراز سے۔ اب تو ہوائی جہاز کا انتظام ہو گیا، پہلے پیدل جاتے تھے، اونٹ میں، گھوڑا میں، جاتے جاتے اونٹ دبلا پتلا ہو جاتا تھا، گھوڑے کی بھی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ بہرحال جن لوگوں نے بھی لبیک کہا ہے اس وقت سب کے سب حج کریں گے۔ ان کے پاس وسائل نہیں رہتے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس پیسہ روپیہ نہیں ہے لیکن حج کر دیتے ہیں۔ اس لبیک کہنے کا یہ اثر ہے۔ تو بہرحال دوسری جگہ حج کے بارے میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے ایام مقرر ہیں۔ یہ شوال کا جو چاند دکھتا ہے نہیں عید میں، 15 شوال سے شروع ہوتا ہے، 10 ذی الحجہ تک ٹائم ہے۔ اسی کو بتایا گیا حج اشہر معلومات، حج کے مہینہ مقرر ہے۔ فمن فرض فیہن الحج،
اب آگے مسئلہ بتا رہا تھا، تو جو شخص یہ حج کے دنوں میں احرام باندھ لے، احرام کے حج کے لیے نیت کر لے، احرام باندھ لے، کپڑا پہن لے احرام والا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، احرام باندھ دینے کے بعد بیوی سے نہیں مل سکتا، گناہ نہیں کر سکتا، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا حج کے دوران، بیوی سے بھی نہیں ملنا ہے، جائز طریقے سے بھی نہیں، غلط طریقے سے بھی نہیں، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے، ایک دم منع کر دیا، مل گیا تو حج نہیں رہے گا۔ احرام باندھنے کے بعد منع کر دیا 3 چیزوں سے، اور فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، راستے کا خرچ لے کے چلا کرو، زیادہ سفر حج کرتے وقت لے کے جایا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین سفر کا جو خرچہ ہے یہ تو تقوی والی زندگی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھے سے ڈرو اے عقل مندو، اے عقل والوں۔ عقل مندوں کو اللہ نے فرمایا ہے واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والوں مجھے سے ڈرو۔ ہم لوگ سب کے سب عقل مند ہیں، جیسے سب آنکھ والے ہیں نہیں، ارے یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں سب آنکھ والے ہیں، سب کان والے ہیں، منہ والے ہیں، زبان والے ہیں، عقل والے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ آنکھ تو سب کے پاس ہے، ایک ہوتا ہے بصیرت، ایک ہوتا ہے بصارت، عربی میں بصارت سب کے پاس ہے، بصیرت ایسا لگ رہا ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ بصارت سب کے پاس ہے، بصیرت سب کے پاس نہیں ہے۔ بصیرت اللہ والوں کے پاس رہتا ہے، جن کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو ان کے پاس رہتا ہے۔ ہم لوگوں کا تعلق موبائل سے جڑا ہوا ہے، اللہ سے تعلق جڑ جائے صحیح ایک دم، اللہ سے محبت لگاؤ ہو جائے تو پھر کہنا نہیں پڑے گا کہ آؤ نماز پڑھنے چلو، جماعت آئی ہے، یہ سب کہنا نہیں پڑے گا، اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے گا۔ اللہ سے لگاؤ ہو جائے، اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے تو کہنا نہیں پڑے گا، اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے گا۔ لگاؤ نہیں اللہ سے۔ تو بہرحال ایک ہوتا ہے بصارت، ایک ہوتا ہے بصیرت۔ آنکھ والے سمجھو آپ اپنی بھاشا میں، یہ بصارت و بصیرت عربی میں آپ نہیں سمجھیں گے۔ آنکھ سب کے پاس ہے لیکن اس میں طاقت و قوت، دیکھنے کی صلاحیت اتنی ہے کہ اس روشنی کے ساتھ ساتھ آپ کو باہر کی بھی ایک روشنی چاہیے، چاہیے نہیں چاہیے؟ رات ہو جائے لائٹ نہ جلے دکھے گا کچھ؟ آپ تو آنکھ والے ہیں، دکھنا چاہیے تھا۔ آپ آنکھ والے ہیں تو دکھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں دکھتا ہے۔ اسی لیے آنکھ کی ہماری کتنا طاقت ہے وہ دیکھو۔ آپ اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھائے، یہ سورج 4تھے آسمان میں ہے، تو فراغ سے 1 سیکنڈ میں 4تھے آسمان میں نظر پہنچ گئی، اتنا دور دیکھ لے رہا ہے۔ اپنی پیشانی دیکھ سکتا ہے، اتنا دور دراز تو دیکھ لیا، اپنے قریب نہیں دیکھ سکتا۔ آنکھ کے اتنا قریب ہے، آنکھ کے اوپر پلکیں ہیں، اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ بتانا ہی چاہتا ہے اس میں کہ ہم چاہے تو ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور تک روشنی دکھا دے، اور چاہے تو آنکھ کے پاس اور نہ دکھائے۔ تو
تو بہرحال آنکھ جو ہے یہ ایک روشنی ہے ہمارے پاس، اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک اور روشنی کی ضرورت ہے۔ کتنے بھی بڑا پالاکار ہو، اندھیرے میں کھڑا کر تو کیا بھی دکھتا نہیں۔ ایسا نہیں کہ بہادر ہے تو اندھیرے میں بھی دکھے گا، ایسا ہے کیا؟ نہیں دکھے گا۔ ایسے ہی عقل مندی یہاں کہا ہے نا اللہ نے واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو مجھ سے ڈرو۔ عقل کو بھی روشنی کی ضرورت ہے، اور عقل کے لیے روشنی قرآن شریف ہے، حدیث شریف ہے۔ جیسے آنکھ کے لیے روشنی استعمال کرنے کے واسطے باہر کی ایک روشنی چاہیے، سورج کی روشنی، تارج کی روشنی، برف کی روشنی، کسی چیز کی روشنی چاہیے، تب استعمال صحیح ہوگا، تب آپ راستے میں صحیح ڈھنگ سے چل سکیں گے۔ ایسے ہی عقل بھی ایک روشنی ہے، اس کو بھی باہر کی ایک روشنی چاہیے، اور وہ ہے روشنی قرآن شریف۔ اس کو ہم لوگ استعمال نہیں کرتے۔ آنکھ کے لیے تو استعمال کر لیتے ہیں ٹارچ سے بلب جلا کے سورج کی روشنی میں، لیکن عقل کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ تو نہیں استعمال کریں گے اس قرآن کو تو عقل کے اندھے ہو جائیں گے، اسی کو کہا جاتا ہے عقل کے اندھا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا عقل مندوں کو کہ مجھ سے ڈرو۔ اب عقل مند وہی ہے جو قرآن شریف کو، حدیث شریف کو استعمال کرتا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ تو عقل ایک روشنی ہے اور دکھتی نہیں وہ، اس کو بھی باہر کی ایک روشنی قرآن شریف سے ملے تو صحیح آپ کا عقل جو ہے صحیح ڈھنگ سے منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ اگر آپ اپنی عقل میں باہر کی روشنی قرآن شریف اور حدیث شریف استعمال نہ کریں تو وہی بس آنکھ ہے لیکن روشنی کا انتظام نہیں ہے، تو اندھیرے میں ادھر جا کے گریں گے۔ ایسے ہی عقل کے لیے قرآن حدیث سے کچھ تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، تو ادھر ادھر بھٹک کے مر جائیں گے۔ اس لیے قرآن سے لگاؤ رکھیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، سنیں، نہیں تو بھٹکتے رہیں گے، اپنے خیالات کی دنیا میں بھٹکتے رہیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں بھٹک رہے ہیں، بہت سارے لوگ۔ اب یہ جس کو پنڈت کہتے ہیں برہمن، یہ لوگ بھی عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں یہ لوگ بھی اللہ کی، لیکن اس عقل کو ایک باہر کی ایک روشنی چاہیے تھا، قرآن شریف، اس کو استعمال نہیں کرتے تو غلط طریقے سے بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر۔ وہ کتنا بھی اخلاص کے ساتھ کر دے اللہ ملے گا نہیں۔ اب تو فیشن آ گیا، پہلے دیکھا ہم نے 20-25 سال پہلے ٹھنڈی کا موسم، اتنی ٹھنڈی کہ آدمی ہلتا ہے ٹھنڈی کے مار کو، لیکن یہ پنڈت لوگ جو ہوتے ہیں جال پارے ٹھنڈا پانی نہا کے کپڑا بدل کے جا کے پوجا کرتے رہتے ہیں جال پارے 4 بجے سے، اور کچھ نہیں پہنیں گے، اخلاص کے ساتھ اکیلے بھی مندر میں پوجا کرتے رہتے ہیں۔ تو اخلاص ہے اس کے اندر، تب نہ اتنا پریشانی اٹھا رہا ہے، تو پریشانی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن کچھ بھی کر لے، کتنا بھی اخلاص کے ساتھ کر دے، عقل کی روشنی کو ایک باہر کی روشنی قرآن شریف چاہیے تھا، اس نے استعمال نہیں کیا، اس لیے بھٹک رہا ہے، ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہے، اتنا محنت کر کے بھی بیکار ہے۔ اس کو قرآن شریف کی دوسری جگہ آیت میں اللہ نے فرمایا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس وہ چھا جانے والی خبر پہنچی ہے؟ ہر خبر پر وہ چھا جائے گی۔ آج کل نیوز چینل دکھاتے ہیں نا، میڈیا والے، اخبار میں چھپ جاتا ہے خبر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایسا خبر ہے کہ ہر خبر پر غالب ہے، اور وہ خبر نیوز رپورٹ قیامت کی ہے، وہ سارے نیوز پر بھاری ہے۔ جب وہ آ جائے گا
تو کوئی نیوز کام نہیں آئے گی اس کے سامنے. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہو جائیں گے. عاملۃ ناصبہ، نیک عمل کر کر کے تھک جانے والے، پیشانی رگڑ رگڑ کے سجدے میں تھک جانے والے، مجاہدہ کر کر کے تھک جانے والے. تصلی نارا حامیہ، جہنم کے آگ میں پڑے ہوئے ہوں گے. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کہیں دوسری جگہ گئے، یمن طرف فوج کے ساتھ. تو دیکھا ایک پنڈت ہے مندر میں پوجا پاٹ خوب کر رہا تھا اچھی طریقے سے اخلاص کے ساتھ. تو فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ کا مصداق یہی ہے. اتنا اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہا ہے لیکن ملنے والا کچھ نہیں ہے. اپنے آپ کو تھکا دے رہا ہے پوجا کر کر کے. مجاہدہ کرتا تھا بتاتے وہ، کنٹینیو روزہ بھی رکھتا تھا. اتنا مجاہدہ کر رہا ہے، اتنا عبادت کر رہا ہے، پھر بھی فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ کا مصداق یہی ہے. اس لیے کہ ان لوگوں نے جو عقل کی روشنی تھی، اس کو بھی ایک روشنی چاہیے عقل کے لیے. اب وہ ہے قرآن شریف. خالی ہمارے جسم میں جو روشنی کی چیزیں ہیں اس کو استعمال کرنے سے منزل مقصود نہیں ملے گا. آپ کو میں بتا دیا آنکھ کی روشنی کہ اس کو باہر کی ایک روشنی کی ضرورت ہے، اسی عقل کی روشنی میں اس کو بھی باہر سے قرآن شریف کی روشنی والا ضرورت ہے. دونوں روشنی ملیں گے تو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. اس لیے خیال رکھیں، قرآن سے لگاؤ رکھیں، پڑھیں، اس کو سمجھیں. قرآن شریف کی تفسیر سنیں، سمجھیں، بتائیں تو اس کو سیکھیں، یاد بھی کریں. تو مجھے بتانا تھا یہ، اللہ نے فرمایا ہے واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والوں مجھ سے ڈرو. پھر آگے اس کے بعد فرمایا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. یہ حج کے مسائل بیان کیے ہیں کہ تم پر گناہ نہیں ہے کہ حج کرنے کے لیے نکل گئے تو کچھ سامان بھی ساتھ میں لیتے گئے، بیچ بھی رہے، جا بھی رہے تو چلے گا، گناہ نہیں ہوگا. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. فرمایا پھر جب عرفات میں ٹھہرو تو اللہ کو یاد کرو. کذکرکم او آباء اشد ذکر، وہاں پہ اللہ کو ذکر، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ داداؤں کا تذکرہ کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اللہ کا ذکر کریں. مکہ کے کافر لوگ حج کرتے تھے، کافر ہیں حج کرتے تھے. آج بڑے بڑے شوکار کروڑوں کے مالک ہیں، حج نہیں کرتے. بہت سارے ایسے ہیں مسلمان جو لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں لیکن حج نہیں کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ بوڑھا ہو جائیں گے تو کریں گے. بوڑھا ہو جائے گا تو تجھے آنکھیں نہیں دکھے گا، پاوا نہیں چلے گا تو حج کیسے کرے گا؟ وہاں دوڑنا رہتا ہے، چلنا رہتا ہے، تو حج کیسے کرے گا؟ اس لیے خیال کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس حج کرنے کی طاقت وسعت ہو، راستہ بھی پرامن ہو، اور پھر بھی حج نہیں کر رہا ہے، تو وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، مجھ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. اتنا خطرناک ہے یہ، اس لیے خیال رکھیں اس کا. اور حج کے مہینے میں یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں قربانی بھی دینا رہتا ہے، تو قربانی کا بھی تذکرہ ہے. قربانی سے مقصد یہ ہے جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا
ارادہ نیت کچھ اور ہے، اپنا اپنا ہر آدمی خود دیکھے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے اور یہی کرنا بھی ہے۔ پھر اللہ کے لیے اتنا آپ کو محبت ہے، اللہ سے اتنا تعلق ہے کہ صرف آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو نماز تو کبھی نہیں پڑھتے رہ جائیں۔ اتنا اخلاص مند ہو کہ صرف اللہ کے واسطے قربانی کر رہے ہیں، اپنا روپیہ پیسہ اس میں خرچ کر رہے ہیں، تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کو راضی کرنے کے اتنا اچھا آپ کا جذبہ ہے، تو نماز کیسے نہیں پڑھتے ہیں؟ اس لیے خیال رکھیں، قربانی کرنے والے نماز بھی پڑھا کریں، اگر صحیح معنوں میں اخلاص ہے تب۔ اخلاص مند آدمی اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے، اللہ کے ہر حکم کو دین سمجھتا ہے۔ اگر اخلاص مند نہیں ہے تو جو اس کو اچھا لگے گا اس کو دین سمجھے گا، اور اللہ کا جو حکم اس کو اچھا نہیں لگے گا اس کو دین سے باہر کر دے گا۔ اس لیے خیال رکھیں، جتنے بھی ہیں اللہ کا جتنا بھی حکم ہے سب کو ماننا ہے، سب پر عمل کرنا ہے۔ آپ کے پاس عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی وہ الگ بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کا ہر حکم پسند کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ کسی بھی ایک حکم کو آپ رد کر دیں، غلط سمجھ جائیں، ایمان نہیں رہے گا، عمل کام نہیں آئے گا، عمل کام نہیں دے گا۔ جیسے آپ کو مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، اللہ کے 100 حکم ہیں، آپ 10 حکم پر عمل کر رہے ہیں اچھی طرح اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور 10-20 حکم جو ہے اس پر عمل کرنے کا چانس نہیں ملا، کتنا ہو گیا؟ 30، اور 70 کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوا۔ تو یہ جو 30 کر کے مرے مان کے ایمان لا کے، اب 70 کو ریجیکٹ کیے ہیں، غلط سمجھے ہیں، یہ 30 کام نہیں دے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے ہر حکم کو ماننا پڑے گا، اس کو صحیح سمجھنا پڑے گا۔ آپ کے اندر عمل کرنے کی طاقت ہو یا نہ ہو، ماننا تو پڑے گا ہی۔ کسی ایک حکم کو بھی آپ غلط کر دیں اور 90 پر 9 حکم پر عمل کریں تب بھی ایمان نہیں بنے گا، اور جو عمل کر کے پریشانی تکلیف مصیبت اٹھائے ہیں میدان حشر میں کام نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اس کے سارے حکم کو ماننا پڑے گا، سب پر ایمان لانا پڑے گا۔ اگرچہ آپ کو زندگی میں عمل کرنے کی نوبت نہ آئی، لیکن ماننا پڑے گا کہ میرے رب کا حکم ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، اس رب کا حکم ہے، میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں۔ میرے رب کا کوئی حکم غلط نہیں ہو سکتا، میرے رب کا کوئی حکم غلط نہیں ہو سکتا، یہ ایمان لانا پڑے گا۔ کوئی ایک چیز کو لے لیے کہ ہاں یہ اچھا ہے اور لگے ہیں اس کے پیچھے، اور ساری باقی رد کر کے بیٹھا ہوا ہے، غلط سمجھ رہا ہے، عمل کرنا تو دور کی بات غلط کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو 1% ایک حکم پر عمل کر کے مرا ہے اخلاص کے ساتھ، اتنا محنت کیا ہے، نہیں کام دے گا کچھ بھی۔ سارے حکم پر ایمان لانا ہے۔ اسی لیے تو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ عقل کی روشنی کو صحیح ڈھنگ سے چلانے کے لیے، منزل مقصود تک جانے کے لیے آپ کو باہر کی ایک روشنی قرآن شریف، حدیث شریف لینا پڑے گا۔ جیسے آنکھ کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے باہر کی ایک اور روشنی چاہیے، سورج کی روشنی، لائٹ کی روشنی، ٹارچ کی روشنی، کسی ایک چیز کی روشنی چاہیے، تب آپ راستے میں صحیح ڈھنگ سے چل پائیں گے۔ کوئی زبردستی ہٹ دھرنی میں اتر جائے، آڑے پھاٹے ایک دم پھر جائے کہ نہیں ہم نہیں چاہیے گے، ہم خالی آنکھ کی روشنی سے چلیں گے،
ہم کو سورج کی روشنی کی بھی ضرورت نہیں، ٹارچ کی بھی ضرورت نہیں، تو ایک ہی دن میں ہاتھ پاؤں توڑ لے گا کہیں گر کے۔ ایسے ہی عقل کی بھی ایک حد ہے ہمارے اندر، اس کو بھی باہر کی ایک روشنی قرآن شریف ہے نہیں حدیث شریف، وہ دونوں روشنی کو جب آپ لے کے چلیں گے تو منزل مقصود اپنے رب تک پہنچیں گے، اپنے رب کو راضی کر پائیں گے۔ اس لیے خیال رکھیے قرآن شریف اور حدیث شریف سے بھی عقل کو آگے نہیں بڑھانا، اس کے تابع رکھ کے چلنا ہے، تب جا کے منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ تو اس مہینے میں قربانی ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں، حج کا مہینہ تو چالو ہو گیا، حاجی لوگ جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں اللہ کے دربار میں، خانہ کعبہ کے دیدار کر رہے ہیں۔ ایسا سب سے پہلا خدا کا گھر ہے مسجد خانہ کعبہ بیت اللہ۔ اس کی خاصیت یہ ہے آج بھی جو گئے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں نے غور و فکر کیا یا نہیں، وہ تو سب سیلفی لینے میں رہتے ہیں، ویڈیو بنانے ہیں، یہ حج کر رہے ہیں۔ یہ مکاری کتنی ہے، اپنے رب کے دربار میں پہنچے ہیں، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بے خبر ہو جانا چاہیے، تو سیلفیاں لیتے ہیں حج کرنے والے، فوٹو نکال کے بھیجتے ہیں۔ خیر ان کے نصیب کی بات ہے، میں کیا کرنا۔ وہاں پہ پہنچے تو صرف رب کا خیال ہو، کسی کے دوسرے کا خیال نہ ہو، دیوانہ پاگل کی طرح، بال اڑ رہے ہیں، کپڑا بھی نہیں ڈالنا ہے، دھول پڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑے بڑے ہیں، کپڑا سلا ہوا نہیں ہے، اللہ کی یاد میں اس کے ذکر، اس کے نام کی تسبیح پڑھتے رہے، اور دنیا کے آتا پتہ نہ ہو، اس کے خیال میں، اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں دیوانہ ہو جائے۔ وہاں بھی جا کے موبائل سے فوٹو نکالتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے۔ بہرحال یہ سب حرام سرام کے پیسے سے وہاں پہنچتے ہیں، مکاری ریاکاری کے بھرمار ہے، اس لیے سب دکھاتے پھرتے ہیں۔ جن کو اللہ سے تعلق ہے ان کو یہ سب یاد ہی نہیں رہتا کہ مجھے فوٹو نکالنا ہے، سیلفی لینا ہے، ان کو یاد نہیں رہتا یہ سب۔ تو بہرحال خانہ کعبہ کی آج بھی خاصیت ہے، آپ یہاں دعا کر کے، بہت سارے نوجوان ہم سے کرتے ہیں، حضرت دعا کر کے مر گیا، تہجد بھی پڑھا ہے تو قبول ہوتا نہیں ہے، ایسے بولتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے ہی آپ وہاں پہنچے اور خانہ کعبہ کے اوپر نظر پڑی ہے، نظر پڑتے ہی آپ جو بھی دعا مانگیں گے اسی وقت فوراً، صرف شرط یہ ہے کہ جائز ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ آپ نشہ میں ہیں، حرام سرام غلط سر چیز مانگتی ہے۔ جو بھی چیز جائز طریقے سے آپ اللہ سے سوال دعا کریں فوراً قبول ہو جائے گی، اس کی خاصیت آج بھی ہے۔ خانہ کعبہ پر نگاہ پڑتے ہی فوراً دعا مانگے۔ اگر آپ کو یہاں ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو کہ اب تم کو اولاد نہیں ہوگا، آپ حج کرنے چلے گئے، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی فوراً کہہ دیا یا اللہ مجھے اولاد چاہیے، مجھے اولاد کی دولت سے نواز دے۔ حج کر کے واپس آئیں گے، 1-2 سال کے اندر اولاد ہو جائے گا۔ اس کی خاصیت آج بھی موجود ہے۔ ایک اور 2 چیز آپ کو بتا رہا ہوں خاصیت خانہ کعبہ کی۔ حاجی لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں، شیطان کو کنکر مارتا ہے، اتنا چھوٹا چھوٹا رہتا ہے، یوں رکھ کے انگلی میں اللہ اکبر ایسے کر کے مارنا رہتا ہے۔ بہت سارے تو ان پڑھ رہتے ہیں، مورٹ ایک دم چپلاں پھینک کے بڑے بڑے اینٹ اٹھا کے پھینکتے ہیں، شیطان کو کیا بھی ہوتا نہیں، تمہارے جوش سے اسے کیا بھی بگڑتا نہیں۔ سنت کے مطابق آپ ماریں، اس کو موت کی مارا لگ دی، حالانکہ آپ کو دکھے گا نہیں لیکن مار لگتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ویسے کرنے میں کامیابی ہے۔ بس یہ چھوٹے چھوٹے کنکر رہتا ہے، یہ ہاتھ میں ایسے رکھنا ہے، یہاں پہ اللہ اکبر ایسے کر کے مارے، ایسا مار لگتا ہے شیطان کو۔ وہاں پہ شیطان ہے، بوڈی کے نام ہے، وہاں پہ قید ہے، اتنا زور سے چوٹ لگتا ہے جیسے گولی مارتے ہیں نہیں ویسا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو سنت کے مطابق کرنا ہے، جوش میں آ کے چپنا اٹھا کے پھینکی وہ کیا بھی کام آتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے مجھے کہ لاکھوں کی تعداد میں گئے ہیں،
اور ہر حاجی 20 پر 1 کنکر پھینکتا ہے اتنا بڑا بڑا، تو پہاڑ ہو جانا چاہیے تھا۔ اور آج سے کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، زمانے سے آ رہا ہے۔ تو وہاں تو خانہ کعبہ کے پاس مینا میں عرفات میں سب کنکر ہی کنکر بول کے پورا پہاڑ بن جانا چاہیے تھا۔ حاجی لوگ گھر میں بعد میں پہنچتے ہیں، کنکر پہلے غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، حاجی لوگ کنکر مار کے، کتنے کنکر، ایک حاجی 20 پر 1 کنکر مارتا ہے۔ اب حساب ڈال کے دیکھیں آپ کتنا ہو جاتا ہوگا۔ حاجی لوگ حج کر کے گھر میں بعد میں پہنچتے ہیں، کنکر پہلے غائب ہو جاتا ہے۔ وہ ہٹاتا کون ہے؟ کبھی تو غور کرو، ہٹاتا کون ہے؟ تو بہرحال اللہ کی قدرت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ زبردست ہے، جیسے چاہے جیسے حکم دے بس ہو گیا۔ اتنا طاقت و قدرت والا ہے اللہ۔ تو یہ اللہ کی قدرت آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھے گا، کبھی جائے تو غور و فکر کرے۔ اور خانہ کعبہ کی خصوصیت بتا ہی دیا کہ پہلی بار جیسے ہی نگاہ پڑے آپ دعا مانگیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب قبول ایسا ویسا نہیں، آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں میری دعا قبول ہو گئی ہے، ایسا قبول ہوتا ہے۔ دل دماغ چین سکون محسوس کرے گا، اور آپ بھی اپنی زبان سے کہہ دیں گے کہ ہاں میری دعا قبول ہو گئی۔ یہ خانہ کعبہ کی خاصیت ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے، کرم سے اپنے گھر خانہ کعبہ کے دیدار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔